So how would you look at it practically? Because for example, if you go back to Hussein Radiyallahu anhu, to میں کہوں گا کہ he stood up against the system, sacrificed everything, system وہی ہے. آج اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے؟ what's the میرے اور آپ سے اس حسینی سوچ کا تقاضا کیا ہے؟ what do I do when I go back? حسین اسلام is naturally, یہ یاد رکھیں, organically the most attractive human being. Because you and I need that one man to stand for me. You and I need a person who is going to voluntarily come in and give his life for whatever I require. یہ نیچرل ہے. چاہے غیر مسلم بھی کر رہا ہوگا تو میں کہوں گا بھائی سب کچھ لے لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مجھے دور جاہلیہ میں سے کوئی ایک چیز اسلام میں لانی ہوتی تو وہ حلف الفضول لے کے آتا. ٹھیک ہے. اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن جدعان, جنہوں نے طائف کے بعد واپسی پہ پناہ دی تھی. متم بن عدی. متم بن عدی نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا کہ I owe this guy. You know what I'm saying? Why? He stood up کہ میں کروں گا والنٹرلی. ایون تو اپنے قبیلے کے اپنا قبیلہ کیا پورے عرب کے خلاف چلا گیا تھا وہ بندہ, اپنے مذہب کے خلاف چلا گیا تھا کہ مجھ سے نہیں یہ ناانصافی برداشت ہو رہی. ٹھیک ہے. حسین اسلام کیوں موسٹ اٹریکٹیو ہے؟ بیکاز یہ آپ آرگینک پیٹرن چیک کریں, ہماری فطرہ کے اندر یہ پیٹرن ہے. اور یہ فطرہ میں نے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے پروو کر رہا ہوں کہ حلف الفضول کیا تھی. ایک بندے کو لوٹا گیا تھا, اور کیا لوٹا گیا تھا؟ فراڈ ہوا تھا, پتہ بھی نہیں چلا تھا. مار کے نہیں لوٹا گیا تھا, ڈیل ایسی کر کے پیسے نہیں دیے تھے اس کو. سوچے اس کی پٹائی نہیں ہوئی تھی, 6 بندوں نے آ کے مارا اور لوٹ کے چلے گئے. He stood in the Kaaba and he said, کدھر گئی عرب کی غیرت؟ ٹھیک ہے. امیجن کریں ایک اسٹرینجر کے پیچھے عرب کے بندے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکیلے میں ڈیل کی. اس کو پروو کر کے کیا کر لینا تھا انہوں نے. So Hussein al-Islam is the most organic hero that we have. Because we demand this. آج بھی لاہور کی اور کراچی کی سڑک پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے نا کہ یہ میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ ہسٹری آف آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم حسین ہی ڈھونڈتے ہیں عرق میں. Do we find it or we become? We have to produce and become. دیکھیں ابو بکر پروڈیوس کرنے ہیں نا تو آپ کو محمد بننا پڑے گا. You have to become twice the Hussein to raise the Hussein. ٹھیک ہے. حسین is our brand. You need to understand how psychologically, you know, such a deep level psychological demand ہے میری. میں آپ کو پھر بتا دوں, عورت بھی کھڑی ہو جائے نا آدمیوں کے دفاع میں, وہ بھی آرگینک ڈیمانڈ میں پوری ہوتی ہے کہ یار یہ کتنی جری قسم کی اس نے حرکت کی ہے. تو خود سوچیں, اللہ نے ایک نیچرل پروٹیکٹر آدمی کو بنا کے رکھا ہوا ہے. نیچرل پروٹیکٹرز ہیں ہم. ہماری غیرت لگ جاتی ہے ہم اگر اپنے کنبے کا دفاع نہ کر سک رہے ہوں, ہم اندر ہی مر جاتے ہیں. ایکچولی یو نو وٹ, وی لٹرلی ڈائی, یو نو, ناٹ جسٹ اے ورچوئل ڈیتھ. جس کا مطلب ہے فطرہ بھی یہی بول رہی تھی کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا. حسین السلام کعبے کے باہر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے جب جا رہے تھے کہ کیا میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں؟ او عرب مجھے بتا دو میں خطا میں ہوں یا خطرے میں ہوں. تو انہوں نے کہا وہ خطرے میں ہے, خطا میں تو نہیں. تو اسے کون سے میرے نانا کے دین میں تم نے یہ دیکھا ہے کہ خطرے کو چھوڑ کے خطا کی طرف چلے جاؤ؟ یہ کون سا دین تمہارے تک پہنچ چکا ہے؟ And he said, I invoke the treaty of حلف الفضول in front of you. کہ آج تم اپنی اسلام کو چھوڑو, جاہلی عرب کی بھی غیرت کو بھول گئے ہو جو تمہاری نسوں کے اندر, جینز کے اندر ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تم لوگ you know you just letting me go, کہ ہم نہیں ساتھ جائیں گے, اور اپنے گھر پہ چاہ رہے ہو. سو میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم آج کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے نواز شریف کی طرف سے, اس وقت اس کی حکومت ہے, اس کے لیے اس کا نام لے رہا ہوں, عمران خان ہوتا ہے اس کا نام لیتا, کہ اگر 2 نمبری آئی ہے اور اس کا افیکٹ میرے اور میرے بچوں پہ آ رہا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہو کے اسٹینس لے, ہم سب اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. It is, we are wired into loving this archetype of Hussein al-Islam. We are wired into it. That's why I start کہ بھائی یہ سسٹم خراب ٹوٹ رہا تھا. He stood up کہ یہ میرے نبی کا دین چینج نہیں ہونے دوں گا. اور if it was not a big event then you know 1400 سال سے اس کی ریمیفیکیشن ہم ابھی دیکھنا رہے ہوتے ہیں. We still are you know suffering blood and tears because we lowered our standards. ساحل بھی اس پہ ایک پارٹ ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے ایک مختصر سا سوال ہے کہ جب آپ یہ حسین علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو
نہ جانے والوں میں سے یو ہیو پیپل لائک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے اور بھی صحابہ ہیں. سو یو نو اینڈ یہ تو کہ کون صحیح تھا کون نہیں تھا, بٹ وین وی لک بیک ایٹ ہسٹری رائٹ, ہم ایک کو جب ہیرو بھی بناتے ہیں تو ہم دوسرے کو ڈیمونائز نہیں کرتے. Okay, sir. No, it's okay. It's a price. No, Yeah. I know what you're trying to get at. See, listen. This is اسلام کا فلسفہ بہت آسان ہے. جب تک کوئی چیز ڈائریکٹلی فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ نہیں رکھیں گے. اٹس اوکے, صحابہ سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں, کوئی بات نہیں. جو انہوں نے کام کر دیا ہے ان کے احسانات تلے قیامت کا آخری پیدا ہونے والا بچہ بھی رہے گا. ابوبکر صدیق سے لے کے عبداللہ بن زبیر تک جو آخری لڑائی ہے جہاں بھی یوسف کے خلاف, ان کے احسانات ہم جو مرضی کر لیں نہیں چکا سکتے, مگر وہ نبی نہیں ہیں. اوکے, حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ اگر آرگیومنٹ ذہن میں آئے نا کہ باقی کے صحابی غلط اور حسین سے, جی ہاں یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ یس ایٹ دیٹ ٹائم وی ہیو اٹس اے مسلم ڈیوٹی ٹو سے کہ بھائی دونوں پارٹی صحیح نہیں ہو سکتی, کوئی بات نہیں, انہوں سے غلطی ہوگی. آئی نو اٹس اے پرابلم, it became a catastrophe, but it does not lower their ranks. ٹھیک ہے, many sahabas have made many mistakes in their lives. To err is human. آپ کبھی بھی یہ والا بلینکٹ اپروول ایک صحابی کو نعوذ باللہ, یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم نعوذ باللہ صحابہ کو معصوم کرنا شروع کر دیں. صحابہ معصوم نہیں, ہم میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو اہل تشیعوں کا کانسیپٹ ہے نا عصمت کا, یہ میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس کو قرآن کے اور پرانے انبیاء کی بھی تمام تر نہج کے خلاف مانتا ہوں کہ انسان خطا کر سکتا ہے اور کر لے تو کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا کوئی قہر نہیں آ گیا. انسان وہ اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خود سیلف کیتھارسس اب ہمارے اندر پیدا کیا ہوا ہے. ایک ہی تفصیل میں جائے بغیر میں کوئی ایسے القاب بھی نہیں یوز کرنا چاہتا جو کسی کی دل آزاری ہو. دس از اے مسلم کرٹیکل ڈیوٹی ٹو سے کہ یس if Hussein is right then everyone has to be wrong. It is our duty. It is not okay, A بھی ایک option ہے. No, it's okay. So if they made a mistake, I'm okay with this. My question is slightly beyond that کہ کہ میں اس کو آج کے دور میں لے کے آتا ہوں and just a problem that I see. ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دوں جس کے ذہن میں بھی ہلکا سا کیڑا آئے گا, یا تو سعد بن عبادہ ٹھیک تھے یا پھر ابو بکر صدیق ٹھیک تھے. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو سعد بن عبادہ بھی صحابی ہیں, عقلی عقبہ کے صحابی ہیں. اچھا میں اس کو ایک نہیں میں تاکہ یہ بات نہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے, ذہن میں نے اس وقت پکڑ کے رکھا ہوا ہے خاص نیورون کو. وہ نیورون ان تمام آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. سعد بن عبادہ کو پہلے پڑھ لیں, جن کو نہیں پتا تو ان کو تو چھوڑ دیں, آپ لوگ پھر کتاب کریں پھر اس ڈسکشن میں آئیں. سعد بن عبادہ بھی خلیفہ کے لیے کنٹینڈر ہے, بیکلی بیعت ہو چکی ہوئی ہے, انصاری لائن میں بیعت کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ مور دین 300 صحابہ have given the بیعت. اور عمر خطاب نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اینڈ ہی از دا ون ہوز گیونگ دا سرمن, ناٹ ابو بکر صدیق, بیکاز اسلام کا رول ہے ہی ہو ایور کلیمز اٹ از ڈسکوالیفائڈ. ٹھیک ہے, اب سعد بن عبادہ نے بھی کلیم تو نہیں کیا, انہوں نے بڑا سمپل سا ایک لیجسلیشن دیا کہ میں شہر کا حاکم تھا, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میں نے اپنی ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھا, میں نے اپنا شہر کا اپنا پورا کا پورا رینک سب کچھ قربان کیا, میرا نبی آ گیا میں نے نبی کو دے دیا, اب نبی چلے گئے ابھی میرا شہر میرا واپس دے دو. اٹ واز اے سمپل کلیم اینڈ اٹ واز ویری اوکے وتھ انصار کہ ہاں ٹھیک ہے پہلے بھی آپ ہی سردار تھے تو ابھی بھی آپ ہی سردار ہوں گے. ٹھیک ہے, سو جب ابو بکر صدیق کنٹیسٹ ابو عمر خطاب ان دس کیس کنٹیسٹ فور آن بہاف ابو بکر صدیق, so both cannot be right. اب دونوں کا کورل ہوا ہے لٹرلی, یو نو اٹ از ناٹ کہ آپ آ گئے تو آپ لے لیں, ایسے نہیں ہوا. اوکے, سو یہ اہل تشیع ہسٹری نہیں, اہل سنت ہسٹری بتا رہا ہوں. سو اہل تشیع ہسٹری تھوڑی سی پرو سعد بن عبادہ جاتی ہے. سو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا سر ہم تو عام مسلمان ہیں, صحابہ کے آپس کے مسلمان ہیں. عام مسلمان کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ ابو بکر صدیق ٹھیک تھے بھائی, انہوں نے جو لاجک دی ہے اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو غلط کہنا میرا اسلامی فریضہ ہے. میں کنفیوز نہیں کر سکتا تھا اپنے بچے, جب جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. اور سعد بن عبادہ نے انصاریوں نے وہ غلطی مانی اور انہوں نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو بیعت دی. اب یہی انالوجی حسین علیہ السلام کے ٹائم پہ لگائیں گے آپ کہ دونوں پارٹیز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی, اور سعد بن عبادہ کو درجہ کم نہیں ہوتا نعوذ باللہ,
اور جو بھی مجھے ملا آج تک تو مجھے کوئی نہیں ملا. ایکسیپشن تھی اسلام آباد میں, ایک سیشن دے رہا تھا اور وہ ساتھ بھی نبھاتا وہ نعوذ باللہ گالی دے رہا تھا. نا سے بس یہ کون سا نیا فرقہ ہے یار جس میں ساتھ بھی ہو تو جنہوں نے اس کو قتل کیا تو یہ کیا تو وہ کیا اور وہ. تجھے پتہ بھی ہے عقبہ کے صحابی کی بات کر رہا ہے, مطلب جس کے اوپر وہ بشارتے ہیں کہ جو بدری صحابیوں سے بھی اوپر کر رینک رکھتے ہیں. بدری صحابی بھی انوی کرتے تھے کہ یار یہ وہ لیول لے گئے ہیں کہ جو مطلب اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے یہ مقربین اگر کسی نے ڈھونڈنے ہیں تو عقبہ کے صحابی. اور اس کے باوجود ہم کس جب پرورشن آتی ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو what I'm saying is کہ جب آپ کو بچوں کو فرقان بٹھانا پڑتا ہے نا تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر فرقان بٹھائیں گے کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرینہ ہے اکیلا, اور حسین علیہ السلام یا تو پھر صاحب ٹھیک ہیں تو پھر حسین علیہ السلام غلط ہے. نعوذ باللہ, he should not have done it. بٹ میرے پاس, ہم سب کے پاس ریٹن لٹریچر ہے کہ سب نے کہا تھا غلط تو آپ نہیں ہیں. میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں, وہ غالباً مسلم کی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کی. جابر بن عبداللہ ام سلمہ کے پاس آئے ہیں. ہی واز آن اے ٹرپ جب حسین علیہ السلام نکل رہے تھے. حسین علیہ السلام ہیز لیفٹ, جابر بن عبداللہ کمز اور ام سلمہ سے کہا کہ تو نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا تم سب نے. اینڈ ریڈ, میں نہیں بولوں گا, آپ خود پڑھیں میں حدیث. ام سلمہ نے جابر بن عبداللہ سے کو کیا لیکچر دیا کہ تیرے پاس دو چوائسیز ہیں, تیرے قبیلے کے جو بندے ہیں اس وقت دیکھ لیے وہ کون ہیں, کہاں پہ ہیں, کس حالات میں ہیں, اور دوسرا جیسے تو نے جانا ہے پیچھے تیرے قبیلے کے ساتھ کیا ہونا, پہلی چوائس ہی ہے. دوسرا واقعی دین خطرے میں, دین خطرے میں تو جا. تو آپ خود پڑھیں, میں تو آپ لوگوں کو سوچنا سکھا رہا ہوں ادھر. میں یہاں پہ نہ کوئی فقیہی قسم کے کلیم رکھا ہوں, نہ ہی میں نے کوئی فتویٰ ایشو کرنا ہے کہ اس وقت کون صحیح کون غلط ہے. سوچنا کیسے ہے, کرینہ کیسے بٹھاتے ہیں, فرقان کیا ہے, وہ صرف اور صرف ہمیں اپنے اوریجنل مستند لٹریچر سے ہی لینا چاہیے. سو وہ میرے بہاف پہ آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ پورا کا پورا حدیث کا متن پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. انہوں نے لٹرلی بتا دیا کہ we know the obvious choice, he says. ہمیں پتہ ہے کہ obvious choice کیا ہے, مگر ہمارے اوپر کن کن چیزوں کے اوپر where everyone she didn't accept it. ام المومنین she didn't accept it. she said کہ مجھے پتہ ہے کہ تو کس بوجھ کے اندر بھی آنے والا ہے. وہ بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے؟ حق کا تو کوئی بوجھ نہیں ہوتا, کمپرومائز کا بوجھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس بارے میں جتنی بھی بحث کریں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی چوز کرنی پڑے گی. سو اب آئیں بات کہ آپ صحابہ کی سائیکالوجی کو سمجھیں. ہر جگہ کے اوپر عبداللہ بن عمر کو لیتے ہیں فار ایگزامپل. عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم آتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہدیہ ہے. اگلے دن آتا ہے بیعت کرنی ہے آپ نے. یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ قیمت تھی بیعت کی, رکھو واپس پیسے. بھائی یہ تو نے کون سا دین نکال لیا, یہ پیسے دے کے بیعتیں خرید رہے ہو. ٹھیک ہے, سو ہمیں وی نو اس. میں وہ شیعہ سنی ڈبیٹ میں یا اس طرح کی ڈبیٹ میں تو میں نہ جاتا ہوں, اور نہ میں شیعوں کو غلط کہتا ہوں. وہ بھی میری پاور ہے مسلمانوں کے سسٹم میں, اور سنی بھی میری پاور ہے مسلمان. میں نہ کلے دیکھتا ہوں, نہ میں یہ جو اسکول آف تھاٹ اور یہ جو سیکشن ہے یہ میں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ جو بندہ دین کے لیے وہ شیعہ ہے تب بھی آئے, دین نافذ کرنا بھائی ہم نے. یہ بعد میں لڑائیاں کریں گے, بہت چھوٹی لڑائیاں ہیں. دین کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس وقت ہم پہ ایک غیر اللہ کا دین نافذ ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. ٹھیک ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے کہ تیری بڑی کا کلر کون سا ہے. یہ ان کی سب سے ضروری شک ہے کہ ان کو آپس میں لڑا کے رکھو. یہ سب سے مطلب اس کے لیے تو وہ پلان بھی نہیں کرتے کہ یہ تو ایک بس ہم نے ایک شعلہ ڈالنا ہے, باقی سب کچھ. اس کے تو پیسے بھی نہیں لگا رہے, وہ پہلے لگاتے رہے. بائی دا وے 50-60 بڑے بڑے میجر انویسٹمنٹ ہوئی ہیں کہ شیعہ کو سنیز کے ساتھ لڑاؤ. سو میں نہیں چاہتا کہ میرا اینگل سے کوئی یہ کنفیوز ہو کہ اچھا ساحل صاحب آپ کے وہ پرو شیعہ وہ ہے. بائی دا وے حسین علیہ السلام کو جو بھی نام لیتے اور علیہ السلام بول دے وہ ایسے میرے پہ شیعہ ٹیگ لگ جاتا. جہالت کی حالات یہ ہو چکے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ آپ شیعہ ہیں, آئی نیڈ یو, اور آپ تو ویسے بھی حسین کرتے رہتے ہیں. آئیں نظر ٹائم آ گیا یزیدوں کو چیلنج کرنے کا. ٹھیک ہے, مگر ان 4 کیپٹل کے بغیر ہوائی چیلنج نہیں کرنے. اگر آپ پولیٹیکلی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ کا IQ ڈیولپ نہیں کیا گیا,
جس کا مطلب ہے کہ آپ کا ورلڈ ویو نہیں بنایا گیا, دین کو پہچانتے نہیں آپ اگر مورلی کریکٹ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ فائنینشلی بلڈ اپ میں نہیں ہے, تو آپ اس آیت کے اوپر ہی نہیں پورے اتر. سو مجھے وہ ٹریجیکٹریز ڈرا کرنی ہے کہ کس طرح کی سوشو اکنامک کلاس کو اوپر لے کے آنا ہے, کس طرح کے آئی کیو ڈائیگرامس کو اوپر لے کے آنا ہے, جنرل لڑکیوں کا اور لڑکوں کا آئی کیو کیسے بڑھانا ہے. یہ جو بچے اس وقت 12-15 سال کی ہیں, 30 سال میں دے ول بی ان دا موسٹ ایکٹیو ایج, بیکاز ان کے بچے ایڈولیسنس سے گزر رہے ہوں گے. اس وقت حسین علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں کہ ایک بچہ نہیں ہے عرب کا جو مغازی پہ نہ ٹرین ہوا ہو. سوچے ہم کس چیز پہ ٹریننگ کرتے ہیں. سو میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ سیرہ پڑھیں گے اور ان 4 کیپٹل کو ڈھونڈیں گے تو ہر صفحے پہ ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنے منہ مبارک سے ڈیمانڈ ہے صحابہ کو ان 4 کیپٹلس کی. میں آپ کو لٹرلی کوٹ کر دیتا ہوں, ایک نہیں بیشتر حدیث کوٹ کر دیتا ہوں, تو میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. یو جسٹ ہیو ٹو ویئر دا رائٹ لینس. اس کا مطلب ہے دین کا مطلب آپ کا نظام سمجھتے ہوں, جو کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو مصر کے بادشاہ کے دین میں الاؤنس نہیں تھی, انٹر ویزا نہیں تھا ایشو ہوتا. ہوم منسٹری آف ایجپٹ دین ہے, قرآن پاک میں دین ہے مصر کے بادشاہ کا, تو وہ کیا نمازیں پڑھتا تھا یا وہ بدھسٹ تھا, یا اس کے دین کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے مذہب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو الاؤ کرنا, مطلب یہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ بھائی وہ جو قانون بنائے ہوئے تھے اس نے, اس قانون میں بین لگ گیا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا. ٹھیک ہے, اس قرآن پاک کی آیت ایز ہی سنا رہا ہوں. اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں دین کا لفظ, میں آپ کو آیتیں سناؤں اور ابھی آپ گوگل کریں, ٹاپ ترجمے دین کے نیچے انگلش میں فیتھ لکھا ہوا ہے. Why would I not cry? یہودی نے لکھا ہے, کسی یہودی نے نہیں قرآن کا ترجمہ کر کے ہمارے گھروں میں پہنچایا, یہ مسلمانوں نے لکھا ہوا. ابھی گوگل کر لیں, ابھی ٹیسٹ کر لیں, آپ کوئی صورت نکال لیں, کوئی آیت نکال لیں, دین کا لفظ نکال لیں, نیچے لکھا ہوگا فیتھ. فیتھ کی عربی ایمان ہوتی, وی نو دیٹ. دین کی عربی فیتھ ایمان نہیں ہوتی, وی آلسو نو دیٹ. یہ کس نے لکھا ہے فیتھ؟ یہ کہیں پہ ڈیفینیشن چینج ہوئی ہوئی ہے. اینڈ جب ہم اس ڈیفینیشن کو کریکٹ کریں گے, اتنا سا اس میں ایک کیوب کا نا ایک حصہ ہلانا ہے, کیوب اپنی شیپ میں آ جائے. اور یہ ہے مسلم آئیڈینٹی. اس کے نافذ کرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی دین لے لیں, وہ یہ 4 کیپٹل پہ ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے ہیومن آرگینک سسٹم کا حصہ ہے. ہم ڈیزائن وائڈ انٹو کہ دین نافذ کرنا ہے, تو وہی سب سے پہلے طاقت آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس آئی کیو ہونا چاہیے, آپ کے پاس طاقت کو مینٹین کرنے کی پولیٹیکل ایکیومن ہونا چاہیے, بنانے کی بھی اور مینٹین کرنے کی, اور آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے. That's it.